خوشیت ہم جس موضوع پر یہ پروگرام نے رکھا ہے کہ خوشی منانے کا، یہ اس لیے رکھا کہ میں خود جب کتابیں پڑھتے ہیں تو خوشی کیسے منائی جائے اسلام میں بتاتا ہے، لیکن جو ہی شادی قریب آتی ہے ہمارے کسی بھائی کی، دوست کی، اس کا ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ شادی گزرنی ہے، جس طرح میں چاہوں آپ میری منشا اور مرضی کے مطابق شادی کام کریں، ورنہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اس کے بعد مان لیتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ آج مسجد کے منبر اور محراب سے ہمارے اس نوجوان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ بھائی اسلام نے بھی خوشی منانے کا ایک طریقہ بتایا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پروگرام رکھا۔ میں بلا تاخیر مفتی عبدالرحمان قاسم صاحب سے ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور خوشی منانے کا اسلامی طریقہ یہ سارا اپنے الفاظ میں بیان کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور اگلے درس کی جو تاریخ ہے وہ 6/5/2021 ہے، عنوان انشاءاللہ بہت جلد آپ تک پہنچ جائے گا۔ بلا تاخیر مفتی عبدالرحمان قاسم صاحب سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب پہ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات، آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہمارے اس تحتی بر اعظم، جسے بر صغیر کہا جاتا ہے، جس میں ایک زمانے میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سب اکٹھے ہوتے تھے، اس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی نظام نافذ تھا، یہاں کے بادشاہ علماء ہوا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ باقاعدہ عالم تھے، حافظ قرآن تھے اور شیخ طریقت تھے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے شیخ تھے۔ یہ حکمران رہے تقریباً 50 سال۔ تو گھروں میں بھی اسلام تھا، دفتروں میں بھی اسلام کی باتیں ہوتی تھی، بازاروں میں بھی اسلامی نظام تجارت رائج تھا، مسجدوں میں تو باتیں ہوتی ہی اسلام کی تھی۔ اس وجہ سے ہر شخص کے مزاج میں اسلام رچ بس جاتا تھا۔
اس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا تھا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ. ہر آدمی کا مزاج دینی ہوتا تھا. اس لیے ان لوگوں کو وہ باتیں نہیں بتانی پڑتی تھی جو آج ہمیں بتانی پڑتی. یہ جو تبلیغی جماعت کا کام ہے پوری دنیا کے اندر، یہ پچھلے 200 سال کے اندر وجود میں آیا ہے. اور تبلیغی جماعت والے ہمیں ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جی ہم ایک علاقے میں گئے تو وہاں ہم نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بتاؤ غسل کے فرائض کیا ہیں. تو اس نے پوچھا کہ فرض کسے کہتے ہیں. تو ہم نے کہا فرض وہ ہوتا ہے جو ضروری ہو. تو غسل میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ کیا ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ غسل میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ صابن، تیل اور تولیہ، یہ ضروری ہے. یعنی بنیادی باتوں سے لوگ آگاہ نہیں. ابھی 2 دن پہلے مجھے ایک فوج کے افسر ملے، میرے محلے میں رہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں اپنی زندگی کے 70 سال نماز پڑھتا رہا، 70 سال سے زیادہ ہوں، اور میں کہتا رہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. تو گزشتہ دنوں میں نے اس سے روزہ لگایا اور میری تشکیل علاقے میں ہوئی تو وہاں میں نے مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا. وہ بچے پڑھ رہے تھے وتعالی جدک. تو میں قاری صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں تو وتعالی جدک پڑھتا رہا ہوں، تو آپ کے بچے غلط پڑھ رہے ہیں. تو قاری صاحب نے مجھے سمجھایا کہ نہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. وتعالی جدک نہیں، وتعالی جدک. وتعالی کے تو مطلب ہے ادھر آؤ. یہ تو آرڈر ہے، فعل امر ہے. اور تعالی یہ تو فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس. تو آج تو یہ باتیں بھی بتانی پڑ رہی، جبکہ 200 سال پہلے ان باتوں کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ہر طرف اسلام کا چرچا تھا. تو جہاں اور باتیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی وہاں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ خوشی منانے کے اسلامی اصول کون سے ہیں، اور اسلام وہ کون سے بنیادی ضابطے بتاتا ہے، اصول بتاتا ہے جو ہمیں خوشی مناتے ہوئے اپنے سامنے رکھنے چاہیے. پہلے تو یہ موضوع چھیڑنے کی اور اس کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب ضرورت ہے. اب تو بنیادی باتوں کی ضرورت ہے. یہ تو ایک اونچا ٹاپک ہو گیا ہے، یہ تو ایک بڑی بحث ہو گئی ہے، یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے جس کا بتانا بہت ضروری ہے کہ اسلام خوشی منانے کے بنیادی اصول اور ضابطے کون کون سے بتاتا ہے. تو چونکہ لوگ اس سے آگاہ نہیں ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے میں 2 آراء پائی جاتی ہیں خوشی منانے کے حوالے سے. ایک میں بہت زیادہ سختی ہے اور ایک میں بہت زیادہ نرمی. سخت رائے یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک آدمی دیندار ہو جائے تو اب اس نے بالکل سادہ زندگی اختیار کر لینی ہے، تارک الدنیا راہب بن جانا ہے، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا اور بالکل سادہ سی ایک زندگی گزارنی ہے جس میں وہ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھا رہے، مسجد جائے، وہاں ذکر و عبادت کرے، دین کا کام کرے، اور بس اس کی زندگی میں خوشی منانے کا کوئی طریقہ نہ ہو. ایک سوچ جو ہے نا یہ پائی جاتی، یہ بڑی سخت سوچ ہے. اور دوسری سوچ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو یہ اللہ پہ بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نماز نہ پڑھتے تو اللہ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، ہم نے روزہ رکھ لیا تو یہ بہت بڑا تیر مارا ہے. ہمارے ایک استاذ ہیں حضرت مولانا عبدالرؤف غزنوی صاحب، بنوری ٹاؤن میں استاذ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جب تبلیغ میں کچھ وقت لگایا تو واپس اس طرح چلتے ہوئے آتے ہیں جیسے کوئی اللہ کے پیغمبر چلتے ہوئے. ان کا کہنا یہ تھا، یعنی وہ ایسا کچھ دن لگا کے اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی سمجھ لی، اللہ پہ احسان کر دیا. 3 دن لگائے، 10 دن لگائے، 4 مہینے لگائے، اللہ پہ احسان کر دیا. بھئی یہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں، ہم نے تو پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگانی.
اور پوری زندگی ہم دعوت دیتے ہوئے گزار دیں کم ہے۔ جن لوگوں نے حقیقت کو سمجھا وہ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ بن گئے، پوری زندگی لگا دی، مڑ کے نہیں دیکھا بیوی بچوں کو۔ ایک دن رو رہے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں، کس فکر میں ہیں؟ کہنے لگے مجھے والدہ بہت یاد آ رہی، وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ عبدالوہاب کبھی ہمارے پاس بھی تو آیا کرو۔ اپنا سب کچھ لگا دیا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی بڑا احسان کر دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا بڑا احسان کر دیا اللہ پر، تھوڑا سا وقت مسجد کو دے دیا بڑا احسان کر دیا، بس اس کے بعد ہم آزاد ہیں۔ ہم بازار میں جو خرید و فروخت کر رہے ہیں اس میں ہماری اپنی مرضی، ہم جو شادی بیاہ کر رہے ہیں اس میں ہماری اپنی مرضی ہے۔ بس نماز روزہ یہ دین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی دین نہیں ہے۔ یہ دونوں سوچیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسلام تو اعتدال کا مذہب ہے، درمیانہ مذہب۔ تو اسلام نہ خوشیاں منانے سے منع کرتا ہے نہ بہت زیادہ آزادی دیتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خوشیاں مناؤ لیکن کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ لمٹس ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں جو تمہارے سامنے رہنے چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشیاں منانے کی حدود کیوں رکھے گی، لمٹس کیوں رکھے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کا جو بھی عقل مند انسان ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی جو بھی خواہش ہو وہ خواہش لمٹس کے اندر ہونی چاہیے، اس کی کچھ حدود ہونی چاہیے۔ کسی کی بھی خواہش حدود سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ حدود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میری یہ خواہش ہے کہ میں اچھا سا کھانا کھاؤں، بہترین کھانا کھاؤں، اور میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ کروں کہ کسی بھی گھر میں جاؤں، گھر کے مالک کو میں نہیں جانتا، میں دروازہ کھولوں، اندر چلا جاؤں، کچن میں جاؤں اور جو چیز مجھے ملے فریج سے نکالوں، اس کو اوون میں گرم کروں، کھا کے چلا جاؤں۔ آپ مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ٹھیک ہے اچھا کھانا آپ کی خواہش ہے، لیکن یہ خواہش حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جدھر منہ آیا ادھر چل دیے، جس گھر میں دل چاہا چلے گئے، نہیں۔ مجھے اچھی گاڑی چلانے کا شوق ہے اور خواہش ہے، میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ کروں کہ یہاں سے باہر نکلوں اور کوئی بھی گاڑی اچھی ملے اس کو تالا توڑوں، اس میں بیٹھوں، اس کو چلانا شروع کر دوں۔ تو آپ کہیں گے نہیں، اچھی بات ہے، اچھی گاڑی چلانے کی خواہش آپ کو ہے، اس کے لیے آپ محنت کیجئے، اپنی گاڑی خریدیے اور خود چلائیے، ہماری گاڑی کو ہاتھ لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم خواہشات کو حدود کے اندر نہیں رکھیں گے پھر تو فساد ہو جائے گا۔ ہر جوان چاہتا ہے کہ اس کی شادی ہو، خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی ہو، ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ اچھے گھر میں وہ زندگی گزارے، ہر نوجوان کی خواہش ہے۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کی جو خواہش ہے یہ حدود کی پابند نہیں ہے، آپ جو لڑکی آپ کو پسند ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، لے کے چلے جائیں، زندگی گزارنا شروع کر دیں، ایسا تو ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں آپ اپنی خواہش کے مطابق جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں تو کیا ہوگا، فساد مچ جائے گا۔ ہم تو اپنے گھر کی طرف کسی کو نگاہ اٹھانے کی، آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم کیسے یہ اجازت دیں گے کہ ایک نوجوان اپنی خواہش آگے پوری کر لے ہمارے گھر سے؟ تو جس طرح دنیا میں انسان کی جو بھی خواہش ہے اس کی حدود ہونی چاہیے، ہر عقل مند آدمی تسلیم کرتا ہے، اسی طرح خوشیاں منانے کی بھی کچھ حدود ہیں، اور خوشیاں حدود کے اندر ہونی چاہیے، لمٹس کے اندر ہونی چاہیے۔ دنیا کا ہر عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ ایک بات طے ہوگی نا کہ شادی ہم نے کرنی ہے یا کوئی خوشی منانی ہے تو اس کی کوئی حدود ہونی چاہیے، کچھ اصول ہونے چاہیے، یہ بات طے ہوگی جی حضرات، مانتے ہیں اس کو آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدود تو ہیں، لمٹس تو ہیں، لیکن ان کو متعین کون کرے گا؟ اب ایک صورت یہ ہے
کہ یہ جو حدود ہیں ان کو میں متعین کروں، اور میں یہ سوچوں کہ میں اس لیے متعین کر رہا ہوں کہ میں ایک عالم ہوں، میں نے وفاق المدارس میں ایک مرتبہ پوزیشن لی ہے، میں نے ایک بار لی ہے پورے پاکستان میں، 600 میں سے 599 نمبر تھے، اور میں اسلام آباد کے سب سے بڑے مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ اسلام آباد پنڈی میں سب سے بڑا مدرسہ ہے جامعہ فریدیہ، میں اس میں پڑھاتا ہوں۔ ایک سیکٹر ہے اس کی مرکزی مسجد کا خطیب ہوں، جس نے 7-8 کنال پہ بننا ہے۔ میں حافظ ہوں، میں نے بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، اس کا کچھ ترجمہ بھی لکھ رہا ہوں۔ تو میں کہوں کہ میں حدود متعین کروں گا کہ آپ نے خوشی منانی ہے، اس کی حدود میں متعین کروں گا۔ اگر میں یہ دعویٰ کر دوں تو آپ نے کہنا کہ جی آپ کون ہوتے ہیں مولانا، ہم نے تو زندگی میں آپ کو پہلی بار دیکھا، اور آپ کے یہ جو فضائل آپ سنا رہے ہیں پتہ نہیں سچ بھی ہیں یا نہیں، تو میں تو نہیں متعین کر سکتا یہ حدود۔ تو جب میں نہیں متعین کر سکتا تو پھر آپ متعین کریں گے۔ اگر آپ متعین کریں گے تو میں یہی بات آپ پہ کروں گا کہ آپ کون ہوتے ہیں، خوشی تو میں منا رہا ہوں، آپ کیوں حدود متعین کریں گے؟ آپ کو مجھ پر کیا فضیلت ہے؟ میں بھی اشرف المخلوقات میں سے ہوں، انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کیوں میرے لیے متعین کریں؟ چلے میرا اور آپ کا تو جھگڑا ہو گیا، اب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی اور آدمی ہو جو بڑا فاضل قسم کا آدمی ہو، پاکستان کا چیف جسٹس ہو، وہ ہمارے لیے حدود متعین کرے۔ اول تو وہاں بھی یہی سوال آئے گا کہ وہ کیوں متعین کرے گا ہمارے لیے، لیکن ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ متعین کر بھی دے تو اس کا اپنا ایک مزاج ہوگا۔ جیسے پاکستان کے ایک چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، تو وہ ان کے بارے میں ایک بڑے معتبر آدمی سے میں نے یہ بات سنی کہ وہ مرچیں کھایا کرتے تھے، اچھی خاصی مرچیں اپنے سامنے رکھ کے نا، سرخ مرچیں چمچ کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اب یہ ان کا مزاج تھا، ہم تو کھا ہی نہیں سکتے۔ تو ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کی ایک مخصوص پس منظر ہوتا ہے، ہر علاقے کا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے۔ ٹیکسلا والوں کا اور مزاج ہے، اسلام آباد والوں کا اور مزاج ہے، بنو والوں کا اور مزاج ہے، پشاور والوں کا اور مزاج ہے۔ تو جو آدمی متعین کرے گا وہ محدود سوچ ہوگی اس کی۔ اب اگر وہ آدمی مثال کے طور پر خشک مزاج ہوا تو وہ تو ہر چیز پہ پابندی لگا دے گا کہ بھئی آپ کے لیے تو کسی قسم کی تفریح کرنا اور کسی قسم کی خوشی منانا بالکل جائز نہیں، اور آپ نے کسی وقت ہنسنا بھی نہیں، آپ نے بس مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے یا پڑھنے پڑھانے کا کام کرنا ہے، آپ نے کوئی اور کام کرنے، اپنے مزاج کے مطابق وہ پابندیاں لگیں۔ اور اگر بالفرض وہ ایسا آدمی ہوا کہ جو کسی خاص کھیل کا عادی ہوا، مثلا کرکٹ کا عادی ہوا، تو وہ کہے گا کرکٹ زیادہ بہتر ہے، اس کے علاوہ سارے فضول کھیل ہیں۔ وہ ایک مخصوص قسم کی تفریح کا عادی ہوا تو اسی تفریح کو جائز کرے گا، باقی ساری قسم کی تفریحوں کو اور خوشیاں منانے کے طریقوں کو وہ ناجائز کہہ دے گا۔ تو حدود متعین ہونا ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حدود متعین کون کرے گا؟ میں کروں گا تو میں بھی نہیں کر سکتا، آپ کریں گے تو آپ بھی نہیں کر سکتے، کوئی تیسرا آدمی کرے گا تو وہ بھی حدود متعین نہیں کر سکتا۔ اگر کر بھی دے تو ایک محدود زمانے کے لیے کرے گا۔ آج سے 15 سال پہلے کا جو ماحول تھا وہ اور تھا، اس سے 15 سال پہلے کا ماحول اور تھا۔ آج جو ہے نا وہ بچہ ٹچ موبائل 6 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، 2 سال کا بچہ ٹچ موبائل کو استعمال کرنے کا طریقہ جانتا ہے، لیکن ہم سب وہ لوگ ہیں کہ جن کو ٹچ موبائل کا پتہ ہی 20-25 سال کی عمر کے بعد پتہ چلا۔ تو اگر کوئی آدمی اصول بنا بھی دے، خوشیاں منانے کی حدود متعین کر بھی دے، تو وہ 10 سال کے لیے کرے گا، 15 سال کے لیے کرے گا، 20 سال کے لیے کرے گا، پھر زمانہ بدلے گا، پھر نئے اصول اور ضابطے بنانے پڑیں گے۔ تو کوئی انسان جو ہے نا اس کو متعین نہیں کر سکتا۔ کون متعین کرے گا؟ وہ متعین کرے گا جو زمان اور مکان سے ماورا ہے، جس کی نظر میں کالا اور گورا برابر ہے، جس کی نظر میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بتائیے پھر یہ کون ہے جو زمان اور مکان سے ماورا ہے اور جس کی نظر میں کالا گورا برابر ہے، امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا؟ وہ اللہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ خوشیاں تو ہم نے منانی ہیں، تفریح تو ہم نے کرنی ہے، لیکن ہماری تفریح محدود ہوگی، اس کی کچھ لمٹس ہیں۔
کچھ حدود ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں جن میں رہ کر ہم نے تفریح منانی، خوشی منانی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ضابطے ہیں یہ کون متعین کرے گا؟ میں اور آپ نہیں، کوئی تیسرا فرد نہیں، بلکہ اللہ متعین کرے گا۔ اور اللہ متعین کرے گا وحی کے ذریعے سے۔ اور اللہ کی وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے وحی متلو، وہ وحی جس کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم، اور دوسری وحی ہے وحی غیر متلو یعنی حدیث۔ تو اللہ پاک تو خوشی منانے کے ضابطوں کو متعین کر چکا ہے، وحی کے اندر متعین کر چکا ہے، اور قرآن اور حدیث کے اندر متعین کر چکا ہے۔ اب وہ کون سے ضابطے ہیں؟ تو بنیادی جو ضابطے ہیں، بنیادی جو اصول ہیں خوشی منانے کے، وہ تین ہیں۔ کتنے حضرات میرے ساتھ رہیے؟ کتنے؟ تین۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسے اصول ہیں تینوں کہ مسلمان تو ان کو مانے گی اپنے عقیدے کی وجہ سے، اگر ان کو کافروں کے سامنے بھی پیش کیا جائے تو کافر بھی ان کو مان لیں گے، بلکہ کافر مان نہیں لیں گے، کافر مانتے ہیں۔ ہر دنیا کا سلیم الطبع آدمی، سلیم الطبع کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بد فطرت ہوتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں، یعنی ہر انسان کو اچھی لگتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ناخن کاٹتا ہے۔ اب ناخن تو مسلمان بھی کاٹتے ہیں، کافر بھی کاٹتے ہیں، عیسائی، یہودی، ہندو سب ناخن کاٹتے ہیں، کوئی بڑے بڑے ناخن نہیں رکھتا، کوئی ہفتے میں کاٹتا ہے، کوئی 2 ہفتے میں کاٹتا ہے، لیکن کاٹتے ہیں۔ ہاں کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو ناخن نہیں کاٹتا وہ بد فطرت ہے، سلیم الطبع نہیں۔ جو آدمی سلیم الطبع ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے اندر چلے ہوئے جو اصول ہیں ان کو مان رہا ہوتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ جو بغل کے نیچے والے بال ہیں اور زیر ناف بال ہیں یہ ہر انسان کاٹتا ہے، کافر ہو یا مسلمان، یہ انسان کی فطرت کے اندر رچی بسی ہوئی چیز ہے، اگر کوئی نہیں کاٹتا تو وہ سلیم الطبع نہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں غور کرنے سے ہمیں جو 3 ضابطے ملتے ہیں نا، وہ 3 ضابطے ایسے ہیں جن کو دنیا کا ہر عقل مند آدمی، ہر سلیم الطبع آدمی تسلیم کرتا ہے۔ ہاں جو بد فطرت ہو اس کے ساتھ ہم بحث نہیں کرتے، وہ تو نہیں مانے گا نا۔ ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے نہیں ماننی تو اس سے تو نہیں مانی۔ اب جو 3 ضابطے ہیں نا، 3 حدود ہیں، 3 لمٹس ہیں جن کو ہم نے کراس نہیں کرنا، وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی حد، سب سے پہلا اصول خوشی منانے کا یہ ہے کہ خوشی مناتے ہوئے حیا کے تقاضوں کو بالائے طاق نہ رکھا جائے، شرم کو نہ چھوڑا جائے۔ جس چیز کو بے شرمی کہا جاتا ہے اس کو نہ اختیار کیا جائے، شرم کے تقاضوں کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ یہ پہلا اصول۔ مسلمان تو اس اصول کو تسلیم ہی کرتے ہیں، مسلمانوں کا اپنا حیا کا ایک تصور ہے۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو، شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ شرم کرنے کا حق کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک یہ بات ہے کہ سر کی حفاظت کرو، اور سر کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ دیکھیے اگر میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے بہن کی گالی دے دوں تو آپ شرم سے سر جھکا لیں گے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات کرتی ہے؟ ایسا میں کوئی اور گالی دے دوں برا لگے گا۔ تو زبان کی حفاظت کرنی، تو ایک بات فرمائی، ایک تو یہ، اور دوسری بات فرمائی کہ پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، پیٹ میں حرام نہ جانے دو، یہ شرم ہے، یہ حیا ہے۔ اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، پیٹ کے اوپر کی طرف دل ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کے غیر کی محبت نہ ہو، دل کے اندر انسانوں کا بغض نہ ہو، انسانوں سے نفرت نہ ہو، دل کے اندر تکبر نہ ہو، دل کے اندر کنجوسی نہ ہو، اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو حیا اور شرم یہ ہے کہ منہ کی حفاظت کرو، سر کی حفاظت کرو، اور سر کے ارد گرد جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرو۔ مسلمان تو اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں واقعی ہمیں حیا کے تقاضوں کو خوشی مناتے ہوئے، بلکہ زندگی کے ہر کام میں حیا کے تقاضوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے،
بے شرم نہیں بننا چاہیے. اس بات کو کافر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی حیا ہونی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کتنی حیا ہونی چاہیے، ہم تھوڑی زیادہ کہتے ہیں، کافر تھوڑی کم کہتے ہیں، لیکن اس بات کو کافر بھی مانتے ہیں. ایک بڑے مشہور عالم تھے ڈاکٹر محمود احمد غازی، تو فرمانے لگے کہ میں اپنے جوانی کے زمانے میں ایک مرتبہ انگلینڈ گیا، تو ایک ہوٹل میں ٹھہرا، تو وہاں کچھ رسالے پڑے ہوئے تھے. تو فرمانے لگے میری عادت تھی کہ میں رسالے اٹھا کے پڑھا کرتا تھا. تو ایک رسالہ میں نے اٹھایا، اس میں آفرز لکھی ہوئی تھی کہ آپ انگلینڈ میں رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. تو کہتے ہیں ایک چیز تو میں نے ایسی پڑھی کہ جس کی وجہ سے مجھے 3-4 راتیں نیند نہیں آئی. وہ کیا تھا کہ آپ یہاں رات کو نائٹ کلبز ہیں، ان کے اندر آپ جا کر کے دنیا کی ساری موجیں اور مستیاں کر سکتے ہیں. شراب بھی آپ کو ملے گی، شباب بھی آپ کو ملے گا، اور جس قسم کا شباب آپ چاہیں گے ویسا شباب آپ کو ملے گا. کہتے ہیں اس نے تو میرے اندر ہلچل مچا دی اس بات. لیکن کہنے لگے کہ ایک چیز دیکھ کے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اتنے بدفطرت لوگ، اتنے خبیث الفطرت لوگ، اتنے برے لوگ، وہ بھی حیا اور شرم کو کسی نہ کسی حد تک مانتے ہیں. تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی ہمارے کلب میں آئے گا، نائٹ کلب میں، تو اس کو ممبرشپ لینا ہوگی اور اتنے پیسوں میں ملے گی، اور جس کو ممبرشپ مل جائے گی اس کو ایک اصول کا خیال بھی رکھنا ہوگا، اور وہ اصول یہ ہے کہ وہ ننگا ہوگا نائٹ کلب کے اندر، نائٹ کلب سے باہر اس کو ننگا ہونے کی اجازت نہیں. فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے بے حیا اور بے شرم لوگ وہ بھی شرم اور حیا کو تسلیم کرتے ہیں. تو دنیا کا ہر آدمی، ہر عقل مند آدمی، ہر سلیم الطبع آدمی وہ حیا کو تسلیم کرتا ہے. انگریز بھی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ امریکہ کا صدر منتخب ہو رہا ہو اور تقریب حلف برداری ہو، اور اس کے اندر وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ننگا آپ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر امریکہ کا صدر ننگا ہو جائے تو اس کو پسند نہیں کریں گے، کہیں گے یہ بہت بیہودہ اور بے حیائی والی حرکت کی. تو اسلام کا پہلا ضابطہ یہ خوشیاں مناتے ہوئے اس کو یاد رکھیے. یہ جب آپ یہ اصول یاد ہو جائیں گے نا، پھر آپ نے اصولوں کو اپلائی کرنا ہے اپنی شادی میں. آپ کو پتہ چلتا جائے گا کون سا کام ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. تو پہلا اصول یہ ہے کہ حیا کے تقاضوں کو بالائے طاق چھت کے اوپر نہیں رکھنا، گھر کے اندر لے کر کے آنا. پہلا اصول کیا ہوا حضرات بتائیے، یاد کیجئے. پہلا اصول کیا؟ شرم کو سامنے رکھنا. پہلا اصول کیا ہے جی؟ شرم کو سامنے. یہ پہلا اصول. دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے، وہ بھی ایسا اصول ہے کہ اس کو مسلمان تو مانتے ہی ہیں، اس کو کافر بھی مانتے ہیں، اور وہ اصول 2 شقوں کا مجموعہ ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ خوشی مناتے ہوئے اسراف نہ کیا جائے. بولیے کیا نہ کیا جائے؟ اسراف نہ کیا جائے. دوسری چیز ہے تبذیر نہ کی جائے. بولیے کیا؟ تبذیر نہ کی. آپ کہیں گے یہ تو سمجھ نہیں آیا، تو میں سمجھاتا ہوں. یہ دونوں قرآنی اصطلاحات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، کہ جو تبذیر کرنے والے ہیں یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، یہ تو شیطان ہے. تو دوسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اسراف اور تبذیر نہ کی جائے. کیا نہ کیا جائے حضرات؟ بولیے. اسراف. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسراف کہتے ہیں کسی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ اور اپنی گنجائش سے زیادہ خرچ کیا جائے. کسی جائز کام میں اپنی ضرورت سے زیادہ اور گنجائش سے زیادہ خرچ کیا جائے. مثال کے طور پر ایک شادی آپ منعقد کر رہے ہیں جو آپ کی خوشی ہے، آپ کے پاس 10,000 روپے خرچ کرنے کی گنجائش ہے ولیمے میں، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں یا کسی سے قرضہ پکڑ لیتے ہیں 3-4 لاکھ روپے، اور آپ جو ہے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. ضرورت تھی کہ 1 دیگ بنائی جائے، آپ 3-4 دیگیں بنا دیتے ہیں. تو یہ اسراف ہے. کھانا کھلانا ولیمہ ایک جائز چیز ہے، لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ اور اپنی گنجائش سے زیادہ خرچ کر دینا یہ درست نہیں. یہ ہے اسراف.
اور تبذیر کہتے ہیں کسی ناجائز کام میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا۔ ہمارے محلے میں ایک شادی ہوئی، انہوں نے یہ طے کیا کہ شادی کے موقع پر وہ کسی گلوکارہ کو لے کر کے آئیں گے اور کسی ڈانسر کو لے کر کے، اور وہ سوسائٹی کے گیٹ سے ان کے گھر تک آ کر ڈانس کرے گا۔ اب یہ بتائیے ڈانس کرنا جائز یا ناجائز؟ اور انہوں نے اس کا جو ریٹ مقرر کیا وہ 60 لاکھ روپے تھا کہ 60 لاکھ روپے دیں۔ یہ جو 60 لاکھ انہوں نے خرچ کیے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جائے گا تبذیر۔ تو خوشی مناتے ہوئے نہ اسراف کرنا ہے نہ تبذیر کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے بولیے جناب؟ نہ اسراف کرنا ہے نہ تبذیر، یہ دونوں چیزیں۔ اسراف جائز کام میں ضرورت سے زیادہ، گنجائش سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر ناجائز کام میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا، یہ تبذیر۔ اچھا، یہ جو اصول ہے نا، اس کو مسلمان تو مانتے ہی ہیں، کافر بھی اس اصول کو مانتے ہیں۔ مسلمان کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سب مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے نا، یہ بھی ہماری ملکیت نہیں ہے۔ آپ بتائیں خودکشی کرنا جائز ہے؟ خودکشی کرنا جائز ہے؟ ناجائز۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے ناجائز ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں جسم میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، میں اپنی زندگی کو خود سے نہیں ختم کروں۔ تو ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے مملوک ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے۔ انا للہ کا یہی مطلب ہے نا کہ ہم اللہ ہمارا مالک ہے۔ آپ صوفے کے مالک ہوں، آپ چاہے بیڈ روم میں رکھیں، چاہے لاؤنج میں رکھیں، چاہے ڈرائنگ روم میں رکھیں، میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، آپ مالک ہیں اس کے۔ تو جو غم کا وظیفہ ہے نا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ کوئی بندہ مر گیا، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھئی اللہ کی ملکیت تھا، کچھ عرصہ اللہ نے دنیا میں رکھا، اب اٹھا کے اللہ نے قبر میں رکھ دیا، کچھ عرصے بعد اٹھا کے جنت میں رکھ دے گا۔ تو ہم اللہ کے مملوک ہیں۔ اور اگر کسی آدمی کی ملکیت ہو تو ملکیت کو مالک کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، مالک کی مرضی کے بغیر نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میرا ایک ادارہ ہو اور میں اپنے ادارے کے اندر میں نے اصول یہ طے کیا ہوا ہو کہ میرے ادارے میں ہر افسر کو گاڑی ملے گی، اور جو افسر ہے وہ اس گاڑی کو استعمال کر سکے گا آفس آنے کے لیے، آفس سے گھر واپس جانے کے لیے، اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے استعمال کر سکے گا۔ میں ایک افسر کو گاڑی دے دوں اور وہ افسر یہ کرے کہ آفس آئے بھی، آفس سے واپس جائے بھی، کبھی کبھی بچوں کو بھی استعمال میں لائے، لیکن ایک اور کام بھی کر دے ساتھ، کہ اس کو ایک ڈرائیور کو بلا کر کریم پہ لگا دے، اوبر پہ لگا دے، اور اس ڈرائیور کو کہ یار تم اس کو استعمال کرنا اور پیسہ مجھے دے دینا۔ تو بتائیے میں اس گاڑی کا مالک ہوتے ہوئے اس کو ایسا کرنے کی اجازت دوں گا؟ ہرگز نہیں اجازت۔ اور اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہو، کیونکہ گاڑی اس کی نہیں ہے، گاڑی تو کسی مالک کی ہے، اور مالک کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو ہماری جیب میں جو پیسہ ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے بطور امانت ہمیں دیا ہے، ہم نے اس پیسے کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اس پیسے کو خرچ کرتے ہوئے تم نے نہ اسراف کرنی ہے نہ تبذیر کرنی، یہ دونوں کام نہیں کرنے۔ مسلمان تو اس کو مانتے ہی، لیکن دنیا کا ہر عقل مند انسان اس کو مانتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر ایک آدمی ہو، گھر میں اس کی ماں سخت بیمار ہو، وہ انگریز ہو مسلمان ہو، ماں سخت بیمار ہو، اور اس کے پاس 5,000 روپے ہوں، اور یہ 5,000 روپے سے وہ 2 کام کر سکتا ہو۔ ایک کام تو یہ کر سکتا ہو کہ اپنی ماں کے لیے ایک انجیکشن لے کر کے آئے جو لائف سیونگ انجیکشن ہو، جس سے اس کی ماں کی زندگی بچ جائے، اور دوسرا یہ ہو کہ وہ جائے اور شکر پڑیا میں جا کے 5,000 روپے سے اس 5,000 موج مستی کے اندر اڑا دے۔ اس موقع پہ یہ آدمی کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ فیصلہ یہ کرے گا، ہر عقل مند آدمی اس کو یہ کہے گا کہ بھائی آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی زندگی کو بچا لیں، تو پہلے اپنی اصل ضرورت کو پوری کریں، اور جب آپ کی اصل ضرورت پوری ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے جتنی مستی کرنی ہے، جتنی موج منانی ہے وہ کریں، لیکن اصل ضرورت کو پہلے پورا کریں۔ ایک آدمی کی چھت ٹپک رہی ہو
5,000 روپے ہوں اس کے پاس، 2 صورتیں ہوں کہ چھت ٹھیک کرائے یا چھانگا مانگا میں چلا جائے اور وہاں موج اور مستی کرے، آپ سے مشورہ کرے تو آپ کہیں گے بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اپنی اصل ضرورت کو پورا کرو، موج اور مستی جو کرنی ہے وہ اس کے بعد کرو۔ تو یہی تو ہے اسراف اور تبذیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنی اصل ضروریات کو دیکھنا ہے، اصل ضروریات کو جائز طریقے سے پورا کیجیے، پھر اس کے بعد اگر کوئی گنجائش بنتی ہو، ضرورت سے زائد کچھ رقم ہو تو آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اصول معلوم ہو گیا، آپ حضرات متوجہ نہیں ہیں، دوسرا اصول معلوم ہو گیا آپ؟ تو پہلا اصول کیا تھا جی حضرات بولیے، سب بولیں ذرا تاکہ پتہ چلے جاگے ہم۔ پہلا کیا ہے؟ شرم و حیا کا، یہ مسلمان بھی مانتے ہیں اور کافر بھی مانتے ہیں۔ دوسرا اصول کیا ہے جی؟ اس کو مسلمان بھی مانتے ہیں اور کافر بھی مانتے ہیں۔ اور تیسرا اصول میں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور پھر آخر میں ایک بار خلاصے کے طور پر اس بات کو یاد بھی کر لیں گے۔ پھر آپ کا کام یہاں سے شروع ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کے بعد سوچنا ہے کہ جو بھی خوشی منائے نا، اس میں آپ نے سوچنا ہے کہ یہ 3 اصول پورے ہیں کہ پورے نہیں۔ جو تیسرا اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی منا رہے ہوں تو اپنے اصل مقصد کو نہیں بھولنا۔ خوشی مناتے ہوئے اصل مقصد کو نہ بھولنا، یہ ایک ایسا اصول ہے جس کو مسلمان تو مانتے ہی ہیں، کافر بھی مانتے ہیں۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، ہم انسان ہیں، تو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک نقطہ ہے پوری کائنات میں، اتنا بڑا پاکستان ہے، پھر اتنی بڑا ایشیا ہے، پھر اتنی بڑی زمین ہے، پھر نظام شمسی ہے، پھر کہکشاں ہیں، پھر پتہ نہیں ہزاروں کہکشاں ہیں، لاکھوں کہکشاں ہیں، پھر تو انسان کی حیثیت تو ایک نقطے کی ہے۔ لیکن یہ جو نقطہ ہے، چھوٹا سا نقطہ، اس نقطے کو اللہ پاک نے کہا ہے اشرف المخلوقات، کہ سورج سے بھی زیادہ بہتر ہے، چاند سے بھی زیادہ بہتر ہے، نظام شمسی سے بھی زیادہ بہتر ہے، آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو انسان ہے جس کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے، اور اس انسان کو اللہ پاک نے عقل اور تدبیر کی نعمت عطا فرمائی ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمائی۔ تو اس انسان سے اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر آئے ہو، میں نے تمہیں اتنی فضیلت دی ہے، دنیا میں آ کر تم نے اپنے اصل مقصد کو نہیں بھولنا۔ تو مسلمان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے۔ پھر اس میں ضمنی بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھے۔ تو خوشی مناتے ہوئے ہم نے اپنے اصل مقصد کو نہیں بھولنا کہ ہم اس دنیا میں آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ تو خوشی تو ضرور منائیں، تفریح تو ضرور منائیں، لیکن تفریح میں ہم اپنے اصل مقصد کو نہ بھولیں۔ جن اصل مقاصد میں سے مثال کے طور پر ایک مقصد ہے نماز، تو نماز کو ہم نہ بھولیں۔ اگر ہمارا کوئی کھیل ایسا ہے یا ہماری کوئی تفریح ایسی ہے کہ جس میں ہم اپنے اصل مقصد کو بھول رہے ہیں، تو وہ تفریح جائز نہیں ہوگی، وہ خوشی ناجائز ہو جائے گی۔ ایک عورت ہے، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے شادی کے موقع پر، اور میک اپ کو شوہر کو دکھانے کے لیے اگر وہ نماز کو چھوڑتی ہے، بتائیے اپنے اصل مقصد کو بھول رہی ہے نا، یہ ناجائز ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اچھا اس کو ہم مسلمان تو مانتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اپنے اصل مقصد کو نہیں بھولنا۔ اس کو دنیا کا ہر عقل مند انسان اس اصول کو مانتا ہے۔ میں آپ کو اسی ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے تو آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے جو نیوی کے چیف ہیں، ان کی تعیناتی ہے سمندر کے اوپر۔ اب یہ سمندر میں چلے جائیں تو اپنے ساتھ جتنے فوجی ہوئے ان کے، ان سے کہیں کہ یار میں نے ایک جزیرہ دیکھا ہے جو انڈیا کے دوسری طرف ہے، اور اس جزیرے کے ارد گرد جو مچھلیاں آتی ہیں نا وہ بڑی زبردست ہیں، آؤ ہم مچھلیوں کے شکار کے لیے جائیں۔ وہ مچھلیوں کے شکار کے لیے وہاں چلے جائیں۔ پھر وہاں جا کر کہیں گے یار میں ایک اور جزیرے میں گیا تھا، وہاں ہرن بڑے اچھے ہوتے ہیں، چلو آؤ وہاں جا کے ہرن کی شکار کرتے ہیں۔ تو کرتے کرتے وہ امریکہ کے پاس پہنچ جائے۔ اپنے اصل مقصد تو ہوتا ان کا کہ وہ پاکستان کی حفاظت کریں، اپنے اصل مقصد کو وہ بھول کر کے امریکہ میں جا کے شکار کرنا شروع ہو جائیں، مزے اڑانا شروع کر دیں، مستیاں کرنا شروع کر دیں۔ آپ کہیں گے کہ درست ہے غلط؟ آپ سب کہیں گے غلط، کیونکہ انہوں نے اپنے اصل مقصد کو بھلا دیا۔ ہم نے سمندر میں ان کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ جا کے موجیں اور مستیاں اڑائیں، ہم نے یہ ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ وہاں جا کر کے پاکستان کی سمندری راستے سے حفاظت کریں۔ اگر وہ اپنے اصل مقصد کو بھول کر شکار کرنا شروع کر دیں گے، کھیلنا کودنا شروع ہو جائیں گے، ہر دنیا کا عقل مند آدمی اس کو غلط کہے گا کہ وہ ناجائز کر رہے ہیں۔ اصل مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو آپ بتائیے کہ خوشی مناتے ہوئے ہمیں اپنے اصل مقصد کو بھولنا چاہیے؟ نہیں۔ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بندگی کریں، میری ہر بات مانیں اور مجھے راضی کریں۔ اسلام نے یہ 4 اصول دیے، ان 4 اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی ہر خوشی منانا آپ کے لیے جائز ہے، دنیا کی ہر تفریح کرنا آپ کے لیے جائز ہے، دنیا کے ہر تہوار میں شرکت کرنا آپ کے لیے جائز ہے، اور ہر طرح کی تفریح منانا آپ کے لیے ناجائز نہیں ہے۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں منانی ہیں، لیکن ہماری خوشیاں حدود کے اندر بند ہیں، اور اسلام نے جو حدود بتائی ہیں وہ 3 حدود ہیں۔ پہلی حد کون سی ہے بتائیے؟ کہ ہم نے اگر شادی منانی ہے نا تو اس میں شرم و حیا کے تقاضوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ اختلاط ہو رہا ہے، مرد عورتیں مکس ہو رہی ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں شادی میں کہ جن میں حیا کے تقاضوں کو چھوڑا جا رہا ہے، وہ ساری ناجائز۔ دوسری چیز جو ہے نا، وہ شادی کرنی ہے تو ایک خوشی کا موقع ہے، تو دوسرا اصول کیا دیا اسلام نے کہ 2 کام نہیں کرنے۔ کون سے کام نہیں کرنے؟ اسراف نہیں کر، بولیے کیا نہیں کرنا؟ اسراف نہیں کرنا اور تبذیر نہیں۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ جائز چیز میں اپنی حیثیت سے زیادہ، گنجائش سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ ناجائز چیز میں 1 روپیہ خرچ کرنا۔ اور تیسرا اصول اسلام نے کیا فراہم کیا کہ خوشی مناتے ہوئے آدمی کو اپنا اصل مقصد نہیں بھولنا۔ اگر آپ خوشی مناتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اسلام کے ضابطے کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ یہ 3 باتیں، یہ 4 کہہ لیجئے، ان کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اب دیکھیں بعض علماء کہتے ہیں، ہم نے بعض علماء سے سنا، ہم جامعہ فریدیہ میں پڑھتے تو سعید انور صاحب آگے، تو ایک طالب علم نے پرچی بھیجی کہ جی کرکٹ کھیلنا جو ہے نا وہ جامعہ فریدیہ میں پابندی ہے۔ ہم طالب علم تھے اس وقت، تو آپ کوئی سفارش کریں۔ تو سعید انور صاحب نے کہا کہ جی میں سفارش کرتا ہوں، کرکٹ کھیلنے کی اجازت دیجیے۔ تو واقعتاً ہمارے بعض اساتذہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کرکٹ کھیلنا درست نہیں ہے۔ نہیں بھائی، کرکٹ کھیلنا کیسے درست نہیں ہوگا؟ یہ جائز ہے، لیکن ناجائز کب ہوتا ہے؟ کہ جب کرکٹ کھیلتے ہوئے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں، یا ہم کرکٹ دیکھتے ہوئے اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب یہ 3 چیزیں ہوں گی نا ہماری کسی خوشی کے اندر، ہم 3 چیزوں سے بچ رہے ہوں گے، حیا کو نہیں چھوڑ رہے ہوں گے، اسراف تبذیر نہیں کر رہے ہوں گے، اپنے اصل مقصد کو نہیں بھول رہے ہوں گے، پھر دنیا کا ہر کھیل ہمارے لیے جائز ہے۔ لیکن جہاں کہیں ان 3 میں سے کوئی ایک چیز نہ ہوئی تو وہ کھیل ہمارے لیے ناجائز ہو جائے گا، وہ تفریح ہمارے لیے ناجائز ہو جائے گی، اس طریقے سے خوشی منانا ہمارے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ دیکھتے ہوئے یہ جو سطح کھلا ہوتا ہے، دیکھیں یہ تو آپ کے سوچنے کی بات ہے، یہ تو آپ کے سوچنے کی بات، میں تو آپ کو اصول بتا رہا ہوں، اور میں نے آپ کو یہ بھی ثابت کر کے دے دیا کہ آپ یہ اصول وہ ہیں کہ جو مسلمان بھی مانتا ہے اور کافر بھی سب مانتے ہیں۔ بس اب آپ نے جو بھی خوشی منانی ہے نا، ان اصولوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ یاد کر لیں گے، ان کو اپنے پاس لکھ لیں گے، دماغ میں لکھ لیں گے، اور پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے، جو بھی خوشی کی تقریب آئے نا کہیں بھی زندگی میں، یا کوئی تفریح کا موقع ہے، بس آپ نے ان 4 چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، یا ان 3 چیزوں کو کہہ لیجیے اپنے سامنے رکھنا ہے، پھر خود ہی فیصلہ کر لینے کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے ہمارے کریم پروردگار، ہم سب کو یہاں بیٹھنا قبول فرما، اور اے کریم اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ آج تک یا اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ظاہر میں کیے یا باطن میں کیے، اکیلے میں کیے یا لوگوں کے سامنے کیے، یا اللہ ہمیں یاد ہیں یا ہم بھول گئے ہیں، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جب آپ کسی کے عیب کھولنے پر آتے ہیں تو اسے گھر بیٹھے بدنام کر دیتے ہیں، اے کریم پروردگار ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے انگ انگ میں، روئیں روئیں میں، ہڈی ہڈی میں، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیجیے، اور ہمارے کریم پروردگار ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاق حمیدہ نصیب فرما دیجیے، اور اے اللہ اس مجمع میں آئے جتنے ساتھی ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جن کے بچے بچیوں کے یا اللہ
رشتے کا مسئلہ ہے، یا اللہ ان ماں باپ کے لیے آسانیاں فرما دیجئے، جن کے بچے نافرمان ہیں یا اللہ ان بچوں کو فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور اے اللہ جن کو کاروباری مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مولانا شعیب صاحب اور یا اللہ ان کے والد گرامی کی صحت میں، عمر میں، علم میں، عمل میں، عزتوں میں اضافہ فرما دیجئے، برکتیں عطا فرما دیجئے، اور اے کریم پروردگار ان کے جس بھائی کی شادی ہو رہی ہے یا اللہ اس کو اور اس کی اہلیہ کو یا اللہ آپس میں وہ محبتیں جو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان میں پیدا فرمائی تھی، یا اللہ وہ محبتیں ان دونوں کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو محبتیں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کے درمیان میں پیدا فرمائی تھی، یا اللہ وہ محبتیں ان کے درمیان میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ محبتیں جو آپ نے اماں عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں پیدا فرمائی تھی، یا اللہ وہ اس جوڑے کے درمیان میں پیدا فرما دیجیے۔ اور اے اللہ وہ محبتیں جو آپ نے حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان میں پیدا فرمائی تھی، یا اللہ وہ محبتیں ان دونوں کے درمیان میں بھی پیدا فرما دیجیے۔ ہر قسم کی ناچاقی سے اور ہر قسم کے جھگڑے سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔